السلام علیکم دوستو، میں ہوں اسلم عالم اور آپ دیکھ رہے ہیں گلف ایکسپرٹ۔ دوستو، آج کی ویڈیو میں آپ لوگوں کے ساتھ میں کچھ اپڈیٹ شیئر کرنے والا ہوں۔ اگر آپ قطر میں رہ رہے ہیں تو ان اپڈیٹ کا جاننا ضروری ہے۔ دوستو، ایک بہت بڑی اپڈیٹ جو انشاءاللہ میں اس ویڈیو کے آخر میں بتاؤں گا، یہ بہت زیادہ چرچا میں ہے کہ قطر میں سامان کا ریٹ بڑھنے والا ہے، تو اس کے بارے میں آپ لوگوں کو اس ویڈیو کے آخر میں بتاؤں گا۔ تو سب سے پہلی اپڈیٹ یہ ہے کہ قطر نے 9 ملکوں سے بیف کی امپورٹ پر پابندی لگا دی ہے اور 7 ملکوں سے چکن یا مرغی اور انڈے کی امپورٹ پر پابندی لگا دی ہے۔ دوستو، اس کی تفصیلات میں بڑھنے سے پہلے میں آپ لوگوں سے ریکویسٹ کروں گا، اگر آپ نئے ہیں اور اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ضرور سبسکرائب کر لیں، تاکہ آئندہ بھی آپ کو اس طرح کی انفارمیٹیو ویڈیو ملتی رہے، اور اس ویڈیو کو لائک کر کے اپنے دوستوں کے ساتھ میں ضرور شیئر کریں۔ تو جن 9 ملکوں سے بیف کو بین کیا گیا ہے اس کے نام یہ ہیں: آئرلینڈ، کینیڈا، تھائی لینڈ، الجیریا، زمبابوے، فرانس، کونگو، یونائٹڈ کنگڈم اور منگولیا۔ اور بین کرنے کی وجہ یہ ہے کہ ان کو یا تو حلال طریقے سے تیار نہیں کیا جاتا ہے یا ان شرائط کو فالو نہیں کیا جاتا ہے جس کو حلال کہہ سکیں۔ سیدھے لفظوں میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ قطر کے اندر جو شرائط ہیں اس کے مطابق تیار نہیں کیا جاتا ہے۔ جب شرط پائی جائے گی تو امپورٹ کی اجازت ہوگی۔ اسی طرح جن 7 ملکوں سے مرغی اور انڈوں کی آمد پر بین لگایا گیا ہے، ان ملکوں میں انڈونیشیا، بنگلہ دیش، تائیوان، روس، چین، کمبوڈیا اور منگولیا ہے۔ اور بین کرنے کی وجہ برڈ فلو جیسی موذی بیماری سے روک تھام ہے۔ اگر ان چیزوں کو اتنی درجہ حرارت میں رکھا جاتا ہے جس سے وائرس کا خاتمہ ہو سکے تو پھر امپورٹ کی اجازت ہوگی۔ دوسری اپڈیٹ یہ ہے کہ 2018 میں قطر میں 20,000 کمپنی وجود میں آئی۔ نئی کمپنی کا رجسٹریشن ہوا۔ قطر کا ناجائز محاصرہ کیے ہوئے 1.5 سال سے زائد کا عرصہ گزر چکا ہے، لیکن الحمدللہ قطر ابھی تک کامیابی کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہے اور ہم لوگوں کو محسوس بھی نہیں ہوتا ہے کہ اس پر کسی طرح کی کوئی پابندی ہے۔ اور تیسری اپڈیٹ یہ ہے کہ اب قطر کا جو لیبر کا ویب سائٹ تھا اس کو نئے طریقے سے ڈیزائن کیا گیا ہے۔ پہلے یہ ویب سائٹ صرف عربی میں تھا جس سے لوگوں کو دشواری کا سامنا کرنا پڑتا تھا، لیکن اب اس کو انگلش میں بھی کر دیا گیا ہے تاکہ اس سے سارے لوگ فائدہ اٹھا سکیں اور بہت سارے کام خود کر سکیں۔ جیسے کہ اس ویب سائٹ کے اندر آپ اپنی کمپنی کے بارے میں معلوم کر سکتے ہیں کہ آپ کی کمپنی بلاک ہے یا بلاک نہیں ہے۔ اسی طرح اگر آپ اپنی کمپنی کے لیے ویزا کے لیے اپلائی کرتے ہیں تو اس کی اسٹیٹس آپ معلوم کر سکتے ہیں۔ اسی طرح اس ویب سائٹ کے ذریعے اپنے امپلائر کے لیے ایگریمنٹ بنا سکتے ہیں، اور جو عام ورکر ہیں وہ ایگریمنٹ کا پرنٹ لے سکتے ہیں۔ اور بھی بہت ساری چیزیں اس میں ہے جو کہ اب ہم اس کو آسانی سے یوز کر سکتے ہیں۔ جب آپ اس کو اوپن کریں گے تو آپ کو معلوم پڑے گا اس کے اندر کیا کیا چیز ہے۔ اور جو سب سے آخری اپڈیٹ ہے اور بہت ہی اہم ہے وہ یہ ہے کہ کئی دنوں سے سننے میں آ رہا تھا کہ قطر میں سامان کا ریٹ زیادہ ہونے والا ہے۔ تو دوستو، جہاں تک بات ہے سامان کے ریٹ بڑھنے کی، تو یہ ریٹ 2 چیزوں میں زیادہ ہوا ہے۔ میں نے کچھ دکانداروں سے اس کے بارے میں پوچھا تو کسی نے کہا کہ اس بارے میں معلوم نہیں ہے، اور کسی نے کہا کہ سگریٹ کا دام بڑھا ہے، باقی اور چیزوں میں نہیں۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ سگریٹ میں 2 گنا قیمت بڑھ گئی ہے۔ مطلب جو سگریٹ آپ پہلے 10 ریال میں خریدتے تھے اب آپ کو 20 ریال میں خریدنا پڑے گا، وہ اس کا دام 2 گنا ہو گیا ہے۔ اسی طرح پہلے جو پیپسی یا ڈیو 7 اپ 1.5 ریال میں ملتا تھا، اب آپ کو 2 ریال 25 پیسے میں ملے گا۔ 3 ریال والا پیپسی یا ڈیو 7 اپ 4.5 ریال میں ملے گا۔ اسی طرح 5 ریال والا 7.5 ریال میں۔ مطلب کہ جو چیز صحت کے لیے فائدہ مند نہیں ہے ان چیزوں میں صرف ریٹ بڑھایا گیا ہے۔